خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور افطار ٹرانسمیشن اپنے میزبان وقاص علی کے ساتھ۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھا جائے ناظرین تو تورات بھی رب نے نازل کی ہے، انجیل بھی رب نے نازل کی ہے، زبور بھی اللہ نے نازل کی، آسمانی صحائف بھی اللہ رب العزت نے نازل کیے، مگر باری تعالیٰ نے کبھی کوئی کتاب نازل فرمانے کے بعد کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ تورات کو نازل کرنے کے بعد تورات کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لوگوں نے اس میں تبدیلی واقع کر دی۔ انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لوگوں نے تبدیلی واقع کر دی۔ زبور کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لوگوں نے اس میں تبدیلی واقع کر دی۔ مگر جب باری آئی قرآن کی، جب باری آئی کتاب شفا کی، جب باری آئی لا ریب کتاب کی، جب باری آئی صحیفہ انقلاب کی، تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کے سلطان اپنی جگہ ہیں، بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، میرے آقا کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ اب ہم صاحب قرآن کا ذکر سنیں گے شبینہ ماجدہ صاحبہ سے۔ آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں
ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. بڑی پیاری پیاری نعتیں پڑھی آپ نے، خوبصورت انداز میں ہمارے قلب و روح کو شاد کیا آپ نے. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ ساری زندگی آقا کی ثناخوانی کرتے رہیں. بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. ناظرین، بڑی خوبصورت انداز میں نعت پڑھی جا رہی تھی کہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آتا نظر کیسے رب نے بنایا ہی نہیں. کسی نے کیا خوب اس کی منظر کشی کی ہے کہ اگر ہمارے آقا اس کائنات میں نہ آتے تو کائنات میں کیا ہوتا. نہ زمین و سما ہوتے، نہ مکین و مکاں ہوتے، کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر ذات مصطفیٰ نہ ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی، نہ ہوتا سمندر میں بہتا یہ پانی. نہ سورج کی کرنیں چمکتی جہاں پر، برستے نہ جلوے زمین و زماں پر. نہ جمتی ستاروں کی بزم آسماں پر، نہ پڑتی نظر مالک دو جہاں پر. خلیل و کلیم و صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے. نہ ہوتی زمین، نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر، نہ حور و ملک بھی. محبت نہ ہوتی، عداوت نہ ہوتی، مصیبت نہ ہوتی، یہ راحت نہ ہوتی. زمانے کے دلکش، زمانے کے دلکش، ہاں زمانے کے دلکش نظارے نہ ہوتے. کسی کو کسی کے سہارے نہ ہوتے. فضا میں صدا لن ترانی نہ ہوتی، جہاں میں وفا کی کہانی نہ ہوتی. نہ قرآن آتا، نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی. نہ صحرا نہ دیوانگی کے طریقے، نہ مستی کے روشن سلیقے. نہ یہ عرش کرسی، نہ یہ چاند تارے. نہ جنت نہ دوزخ، نہ دریا نہ دھارے، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو حق نے محمد بنایا نہ ہوتا. جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو حق نے محمد بنایا نہ ہوتا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. دم نزا جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد. اور حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ تماشا تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا بسائے محمد. تعجب تو یہ ہے کہ نارے جہنم لگائے خدا بجائے محمد. اور جو سنتا تھا وہی وجد میں جھومتا تھا، اذاں جب بھی دیتے بلال محمد. اذاں جب بھی دیتے بلال محمد. قرآن پاک کے یہ حقوق ہیں کہ قرآن پاک پر ایمان لایا جائے، عمل کیا جائے، ادب کیا جائے، تلاوت کی جائے. اور سب سے بڑا حق قرآن کا یہ ہے کہ صاحب قرآن کے ساتھ نسبت عشق استوار کر لی جائے، آقا کے ساتھ غلامی کا تعلق بحال کر لیا جائے. اپنے میزبان وقاص علی اور کوہ نور کی پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے. مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے.